الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: یا صفیۃ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعملی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. وفی روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا له تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یہ توحید نبیوں نے سکھلائی ہم کو، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. آج کی یہ خوبصورت ترین بزم جو کہ سماہی اس مرکز کے اندر جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج تک جتنا کام اس مرکز میں ہو چکا اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جب تک ہماری زندگیاں ہیں اور ہمارے بعد آنے والی نسلیں ہیں، قیامت تک اسی طرح اور اس سے بڑھ کر خیر اور بلائی کے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا پروگرام ہے، اور مکی زندگی کے اندر جو آپ کی دعوت اور پھر اس میں صبر کی جو اہمیت ہے، ان دو باتوں پہ ہی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے گفتگو ہوگی. اللہ حق سچ اور درست بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی بات کرنے کی توفیق دے جو اللہ کے ہاں رضا قبولیت کے درجے کو پہنچے، اور ایسی بات ہو جو دلوں میں اترے اور اصلاح کا ذریعہ بن جائے. یقین جانیے مکی دور اسلام کا ابتدائی دور ہے، اور اس میں 13 سال نبوت والے سہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کیے. اور اگر قرآن کریم سے آپ مکی صورتوں کو اور مدنی صورتوں کو دیکھیں، 86 صورتیں قرآن کریم کے اندر مکی ہیں، چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، اس میں درمیانی صورتیں بھی ہیں، مفصل بھی ہیں. اور ان تمام صورتوں کے مضامین اگر آپ جمع کریں تو اس میں سب سے پہلے اور اول نمبر پہ جو مضمون ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور شرک کی تردید کا اللہ نے موضوع مکی صورتوں کے اندر بنیادی طور پہ بیان کیا ہے. اور دوسرے نمبر پر سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا موضوع بیان کیا ہے. آپ کی جو نبوت کی صداقت ہے اور جو آپ کا منصب نبوت کا مقام اور مرتبہ ہے، شریعت نے اس کو بیان کیا ہے. اور مشرکین مکہ کے ذہن کے اندر نبوت کا جو مقام تھا، شریعت نے اس کی تردید کی ہے. مکی صورتوں میں ایک بڑا مضمون وہ فکر آخرت کا ہے. شریعت نے بہت زور دیا ہے آخرت کے مضمون پر، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہی زندگی ہے اور اس کے بعد ہم ختم ہوں گے، نہ نئی زندگی کا تصور ہے نہ اٹھنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مکی صورتوں کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا ذکر بھی کیا، جنت کا بھی ذکر کیا، حساب کا بھی ذکر کیا، جہنم کا بھی ذکر کیا ہے. یعنی بہت کثرت سے یہ مضمون مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا.
اچھا اللہ نے تزکیے کا تذکرہ بھی مکی صورتوں کے اندر بڑی کثرت سے کیا ہے. لوگوں کے دلوں کا تزکیہ، طہارت، دلوں کی پاکیزگی، یہ بھی ایک بنیادی مضمون ہے. تو ساری باتیں ممکن نہیں ہے کسی ایک مجلس میں ان کا ہو پانا. اور انشاءاللہ شروع والی جو دو باتیں ہیں نا، ایک عقیدہ توحید کے حوالے سے اور ایک مقام رسالت کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ درست اور صحیح اور اچھی بات کہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس دعوت کی صورت میں جو صبر کی اہمیت قرآن نے جو ذکر کیا ہے نا، یہ بھی مکی صورتوں کا بنیادی مضمون ہے. آپ کو جتنے قصص واقعات سابقہ نبیوں کے وہ آپ کو مکی صورتوں میں ڈیٹیل سے ملیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ تسلی و تشفی کے لیے سابقہ نبیوں کے قصص بیان کرتے تھے تاکہ ان کے واقعات سن کر صحابہ کے دلوں میں صبر پیدا ہو، ان کو صبر کی اہمیت کا اور ان کے دلوں میں حلم پیدا ہو. تو یہ ایک قرآن کا اسلوب ہے مکی صورتوں میں. سب سے پہلے وہ عقیدہ توحید ہے، سب سے اہم وہ عقیدہ توحید ہے. اور عقیدہ توحید یہ بنیادی حیثیت کا مالک ہے. اور یقین جانیے جنت اور جہنم کا معیار اسی پہ ہے. کیونکہ ہم عقیدہ توحید کا ذکر کر رہے ہیں تو رسالت کے بغیر عقیدہ توحید بھی اللہ قبول نہیں کرتا. کوئی اتنی بات سے یہ نہ سمجھے کہ یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگلے سٹیپ میں ہم انشاءاللہ مقام نبوت اور رسالت کا بھی تذکرہ کریں گے. تو جب عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے، ایک بندہ توحید مانے رسالت نہ مانے، اللہ کی قسم اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے. اس کی توحید کی ویلیو ہی کوئی نہیں. توحید کی ویلیو بنتی تب ہے وہ توحید مانی جائے محمد الرسول اللہ. اس کا تھوڑا سا آواز کھول سکتا تھا اتسام بھائی کھولیں اور آپ ذرا درود پاک پڑھیں محمد. نہیں یار مزہ نہیں آ رہا. پنڈی زندہ دلانے لوگوں کا شہر ہے اور یہ بڑا اہم شہر ہے. اسلام آباد اور پنڈی پولیسی ساتھ آپ کے یہ شہر ہیں، تو یہاں پہ تو درود اچھا ہونا چاہیے نا، اور دل جمی سے ہونا چاہیے محمد. یقین جانے جتنا پیارا، جتنا میٹھا اور جتنا بیوٹیفل سونے کا نام ہے نا، اتنی عقیدت و احترام سے پڑھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یقین جانے آپ میرا کوئی خطبہ جمعہ درس نصیحت میں تو بھئی اس کے بغیر مکمل ہی نہیں سمجھتا. واز کو نصیحت کو آپ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں ہم نے آپ کو کہنا ہی نہیں. وہ آپ کی جو تباہ ہے وہ آپ کریں گے، لیکن درود نہیں پڑھیں گے تو ہم سے چلا ہی نہیں جاتا، گفتگو ہی نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. پتہ ہے نا سونے کا فرمان ہے، جو درود بولتا ہے نا وہ درود نہیں بولتا، وہ تو جنت کا رستہ ہی بھول جاتا ہے محمد. تھوڑا سا کرنٹ پیدا کرے نا محمد. اب ماشاءاللہ دل کو سکون آیا، سرور آیا، پوری محفل باہر ہونے کو ہو گئی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اچھا یہ ضروری بہت ہے. یقین جانے آپ قاری عبدالوکیل غازی صاحب سے کہتے ہیں، ضیاء اللہ بھائی سے مدنی صاحب سے کہتے ہیں، تو شام بھائی سے کہتے ہیں، حسن بھائی سے کہتے ہیں، حمزہ بھائی سے، ولی بھائی سے، علماء کا اجتماع ہے. دعا کرے اللہ پریشانی دور کر دے، تکلیف دور کر دے، اولاد دے دے، شفا دے دے، اللہ رزق دے دے. یار یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے نا، تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ بس درود پاک پڑھے، کثرت سے پڑھے، زندگی کا جز بنائے. بھئی میں کون ہوتا ہوں بات کرنے والا؟ مکی مدنی سرکار نے کہا اذن ہم تو کفا. اور میرے پیارے صحابی زیادہ زیادہ درود پڑھنا تیرا کام ہے. تیرے رنج، غم، ٹینشن، پریشانی، تکلیفیں درود پڑھنے کی برکت سے دور کرنا عرش والے رب کا کام ہے محمد. میں ایسا بولوں گا آپ بلند بولیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بھی ضروری ہے بھائی، اس لیے بھی ضروری ہے. پتہ ہے نا یہ علماء کہتے ہیں بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے نیچے بیٹھے یار علماء ہیں اس ساتھی جائیں میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں، تو یہ عزت والی بات ہے. دل کر رہا ہوتا ہے نا یار، ایک تو سٹیج یہ لگا ہے نا،
ایک سٹیج قیامت والے دن لگنا ہے، میدان محشر میں لگنا ہے، اور اس سٹیج کے جو دھلا ہوں گے نا، جو لاڑے ہوں گے، وہ محمد مصطفیٰ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن نا ہر بندے کا دل کر رہا ہوگا کہ یار میں سونے نبی کے قریب کھڑے ہو جاؤں، مجھے آپ کے پاس جگہ مل جائے، لیکن ملے گی کسے؟ سیٹلائٹ ٹون سے، راول پنڈی سے، اسلام آباد سے ملے گی کسے؟ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ پنڈی، راول پنڈی، اسلام آباد، یا اللہ یہ تو سارے ہی چاہتے ہیں ہم سونے نبی کے قریب کھڑے ہو جائے قیامت کے دن، لیکن یہ اعزاز آپ ہر بندے کو دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہر کو نہیں ملے گا۔ یا اللہ ملے گا کسے؟ اکثرهم علی الصلاۃ۔ جو بندہ میرے سونے نبی پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوگا نا، قیامت والے دن اللہ اس کو سونے نبی کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے سوال نہیں کرتے کس نے 100 مرتبہ درود پڑھا، کس نے 1000 مرتبہ پڑھا، لیکن میں آپ کا بیٹا ہوں، بھائی ہوں، دین کا طالب علم، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ ہزاروں میں درود پڑھے، 100 مرتبہ سے شروع کرے نا، ہزاروں میں پڑھے، تنہائی میں بیٹھے، اللہ کی قسم سونے نبی کو یاد کر کے نا پھر آپ پہ درود پڑھے، پھر اللہ آپ کے دل میں سونے کی محبت بڑھائے گا۔ دوسرا فائدہ کہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ درود پڑھنے والے بن جائے اور کمال کر کے پڑھنے والے بنے، ادھر دل میں جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا، اللہ درود پاک کی برکت سے ویسے ہی پوری کر دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثیں میں بیان ضرور کرتا ہوں ہر مجلس میں، محفل میں، اس لیے بیان کی ہے کہ درود والی زندگی گزاریں، مجلس میں بیٹھیں، دین کی مجلس میں بیٹھیں۔ بلکہ میں نے تو ایک حدیث پڑھی، قیامت والے دن وہ بندے جو جنت میں جائیں گے نا، کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، وہ انہوں نے درود نہیں نہ پڑھا ہوگا اس میں، اور جن لوگوں نے درود پڑھا ہوگا ان کا رتبہ بڑا بلند ہوگا، اونچا اونچا اونچا، ان کا رتبہ دیکھ کے وہ بندے حسرت پیدا ہوگی ان کے دلوں میں، کاش ہم بھی مرکز حسن بن علی میں بیٹھ کر سونے نبی کی ذات پہ درود پڑھ لیتے نا، تو اللہ ہمیں بھی یہ بلند درجہ عطا کرتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے، شرک کی تردید کی ہے، یہ اول دعوت ہے، یہ نبیوں کی دعوت ہے، تمام رسولوں کی مرکزی دعوت وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید کو سمجھنے سے پہلے مشرکین مکہ ان کا عقیدہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب تک آپ کو ابو جہل کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، ابو لہب کے عقیدے کا پتہ نہیں ہوگا، اتنی دیر تک توحید صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آتی، یعنی وہ خرابی کون سی تھی، وہ کون سا شرک تھا، وہ کون سی خرابی تھی جس کو دور کرنے کے لیے اللہ نے محبوب علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ایک مغالطہ ہے ذہنوں میں کہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی۔ بھئی اگر پتھروں کی پوجا کرتے ہوتے تو کسی پہاڑ کو جا کے سجدہ کر لیتے۔ جبل نور ان کے پاس ہے، جبل سور ہے، دیگر پہاڑیاں ہیں، جبل عمر جو معروف بیت اللہ کے پاس ہے، پہاڑی کے سامنے جاتے اس کو سجدہ کر لیتے۔ ایسا ہے ہی نہیں، کرتے کیا سے؟ ان پتھروں کو تراش کر نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر ان کی قبروں پہ سجاتے تھے، پھر ان کو سجدے کرتے تھے، پھر ان کی عبادات کرتے تھے۔ اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور میں کائنات کے لوگوں، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو نا، اللہ کو چھوڑ کر، امواتن، وہ مردہ ہیں، وہ مر چکے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہمیں اٹھائے گا کب۔ یہ اٹھانا، یہ موت، یہ زندگی پتھروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ وہ انسانوں کی عبادت کرتے تھے۔ اب بخاری کی حدیث سنیں، سونے نبی پاک کائنات کے امام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے ایک ایک حرف آسان بڑا ہے، بڑا ایزی ہے۔ فرمایا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وصوروا له تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ اذا مات جب مر جاتا، لغوی لفظی ترجمہ اذا مات جب مر جاتا، فیہم ان میں، رجل صالح، رجل کہتے ہیں آدمی کو، صالح کہتے ہیں نیک کو، جب ان میں سے کوئی نیک بندہ مر جاتا کرتے کیا؟ بنو علی قبرہ مسجدا، سجدہ کرنے کے لیے اوپر ایک کمرہ تعمیر کرتے تھے۔ وصوروا له تلك الصور، اور جو صاحب قبر ہے اس کی تصویر بنا کے، پتھر کی مورتی بنا کر اس کو اوپر لٹکاتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، میں تو ناقل ہوں، نقل کر رہا ہوں، یہ بات مکی مدنی سرکار کی ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی زمین پر سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ ہے جو نیک لوگوں کی قبروں پر جبہ تعمیر کرے، ان کی تصویروں کو لٹکائے، پھر ان کو سجدے کرے، ان کو رکوع کرے، ان کے طواف کرے۔ اولئک شرار الخلق، کائنات میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں نا، سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو یہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ دوسری خرابی کیا ہے؟ دوسری خرابی بھی قرآن نے ذکر کی ہے، سورہ یونس ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ خرابی کا دوسرا سبب یہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، اللہ نہیں ہماری سنتا، ہم تو گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ ہم کیا کرتے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، سفارش میں سے شفعاؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم اپنی ان کو سناتے ہیں۔ یہ کس کو سناتے ہیں؟ اللہ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں یہ خرابی آ جائے کہ نہیں؟ پہلی والی خرابی قبر نیک آدمی کی بنا کر، کمرہ تعمیر کر کے اس کی تصویر بنا کر، یہ خرابی آج مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ صحابہ کا کام نہیں، سونے نبی کا نہیں، یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اینڈ کمپنی کا کام ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ تیسرا ان کا عقیدے کی خرابی کا سبب کیا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم کرتے کیا ہے؟ ہم ان کے پاس اس لیے آتے ہیں، یقربونا، قرب یقرب، سادہ ترجمہ نا قریب کرنا، ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہ وہی تصور ہے جو آج ہے، اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ملا دیتے ہیں، یہ وہی کنسپٹ ہے۔ ہؤلاء، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، مگر کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ ان تینوں غلط کنسپٹ کو، شرک والے عقیدوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید بات آپ کو سمجھ آئے گی، ایک حدیث سنیں، کتاب الحج باب العمرہ، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ سونے نبی پاک ایک دن بیت اللہ حرم میں تشریف فرما تھے، اللہ ہمیں بھی لے جائے۔ اتنا بھی ایئرپورٹ قریب نہیں ہے، اتنی آمین سے تو شاید آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں۔ دل سے کہنا اللہ ہمیں بھی حرم میں لے جائے۔ اور اللہ کی قسم ہم تو اداس ہیں اس کالے رنگ کی کوٹھے سے، بیت اللہ سے، مسجد نبوی سے، ریاض الجنہ سے، صفا مروہ کی سائی سے۔ اور ہمارے شیخو پورہ میں ایک بزرگ تھے، تو بات ضمن یاد ان کی آ گئی ہے، ان کو کوئی زمزم کا پانی لا کے دیتا ہے شیخ صاحب، وہ کہتا میں نہیں پینا، لے جاؤ، میں نہیں پینا۔ بندے کی اندر کیا بزرگو، یہ جدو پینا اتنے جا کے پینا ہے۔ اللہ کی قسم اس کا یقین اتنا پکا تھا، اللہ اس کو جلدی جلدی وہاں پہ لے گیا۔ اس لیے اتنے ہی یقین سے کہ یا اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ ہے،
انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا. یہ کنسپٹ اس کے بعد ہم کلیئر کریں گے. یہ جو کنسپٹ ہے نا کہ ابو جہل اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، یہ کنسپٹ ہی غلط ہے. سونے نبی کی نبوت سے پہلے بیت اللہ بنانے والا کون ہے؟ اس کو تعمیر کرنے والا کون ہے؟ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تلبیہ پڑھ رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. کس کا تلبیہ؟ ابو جہل کا، ابو لہب کا، عتبہ شیبہ کا. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. سونے نبی بیٹھے ہوئے علیہ السلام فرمایا کا دن اور رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، یہیں بھی عقیدہ رکھنا اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ ہم حاضر ہیں. لیکن یہ رکے نہیں، کہا پتا کیا؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے، ہاں وہ تیرا شریک ہے جس کو اختیار دے کے تو نے اس کو اپنا شریک بنا لیا ہے. مثلا تم نے اس کو اختیار دیا کہ یہ اولاد دے گا، یہ ہوائیں چلائے گا، یہ رزق دے گا. سونے بھی کہتے خبردار، اے اللہ اپنا اختیار کسی کو نہیں دیتا. یہ جو عطائی علم غیب ہے نا، عطائی حاجت روائی ہے، عطائی مشکل کشائی ہے، بھئی اللہ کے حکم سے عطا کرتے. اور بھئی اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنا حق کسی کو بھی نہیں دیتا. یہ 4 خرابیاں تھی عقیدے کے اندر جو مشرکین مکہ کے اندر تھی، انہی کو ختم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی مکی جو زندگی ہے نا، اس کے نبوت اور عقیدہ توحید کی دعوت کے 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ، آپ کو جب اللہ نے وحی بھیجی، آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ 40 سالہ زندگی ہے. اس ملاقات سے پہلے محمد بن عبداللہ ہے، اور اس ملاقات کے بعد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کل کیونکہ نام معروف ہے اور فتنہ بڑا ہے جنید گاندھی کا، وہ یہ بخاری کی بھی حدیثیں، مسلم کی بھی حدیثیں، اور نعوذ باللہ ان کو کہتا ہے قصے کہانیاں یہودیوں کی سازش ہے. بخاری مسلم کی احادیث کا برملا انکار کرتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، یہ تواتر کے ساتھ احادیث صحیح آئے ہیں جس میں غار ہرا کا تذکرہ ہے، جبل نور کا تذکرہ ہے، جبریل علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے، آپ کی ملاقاتوں کا ذکر ہے. کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے. اور صحیح البخاری کے اندر یہ احادیث ہے. آپ کو نبوت اور رسالت ملی پہلے 3 سال خفیہ دعوت، خفیہ چھپ کر. سب سے پہلے آپ نے پیغام اپنے گھر میں سنایا. گھر میں کون ہے؟ گھر میں ماں جی خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا. گھر میں کون ہے؟ گھر میں لخت جگر سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے. ساری بیٹیاں ایمان لے آئیں. گھر میں کون ہے؟ گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ ہے. عمر چھوٹی ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. سعد غلام زید بن حارثہ ہے، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور پورے مکے کی نظر تھی نا جس ہستی پہ، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، انہوں نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اب ان اشخاص نے پہلے 3 سالوں میں حکمت کے ساتھ چھپ کر دعوت دی، چھپ کر. یہ آپ کی جو مکی زندگی ہے نا، اگر اس کو ڈیپلی پڑھیں تو یقین جانیں آج کے دور میں بھی کرنے والے جو کام ہے نا، اس میں نبوت اور رسالت جو مکی زندگی ہے، اس میں اللہ نے دروس رکھے ہیں، ہمارے لیے نصیحت رکھی ہے. حالات کے مطابق دعوت کا کام کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، یہ علماء کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے. حالات کا تدارک کرے، حالات زمینی حقائق کیسے ہیں اس کے مطابق دعوت دینا، یہ نبوی اسلوب ہے اور نبوی طریقہ ہے. اور اس خفیہ دعوت کا چینل جب چلا تو پھر اسلام قبول کیا آل یاسر نے، عمار بن یاسر نے، سیدہ سمیہ نے، حضرت عمار کے والد محترم حضرت یاسر نے. پھر اسلام قبول کیا حضرت عثمان بن مظعون نے،
رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خفیہ دعوت تھی، اس کے ذریعے اسلام پھیل رہا تھا، آپ اسلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ پتہ ہے نا وہ صحابی کی بات ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں بیت اللہ سے گزر کے جا رہا تھا، مجھے ایک اجنبی بندہ نظر آیا، وہ بندہ بھی ڈر رہا تھا، بات نہیں کسی سے کر رہا تھا، کسی نے اس کو ڈرایا ہی اتنا ہوا تھا کہ اگر تم نے کسی سے پوچھا نا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تجھے ماریں گے۔ وہ بیچارہ ڈر کے بیٹھا ہوا تھا بیت اللہ کے پاس، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، آخر حضرت علی نے دیکھا بندہ اجنبی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے، اس کو آرام سے پوچھا کدھر؟ اس نے جانچ کے بڑے احتیاط سے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اچھا میں ابھی چلتا ہوں تو تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گے، پیچھے پیچھے آؤ گے، اور میں اگر کوئی خطرہ محسوس کروں گا تو میں رک جاؤں گا، تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے چلتے رہنا، کہیں کسی کو پتہ نہ چلے۔ حکمت دنائی بعد ہمارے بھائیوں کے دل میں سچائی سوار ہوتی ہے، حکمت دنائی اس کو استعمال نہیں کرتے، فائدے کے بجائے نقصان زیادہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اساتذہ بھی کہا کرتے تھے اور پہیے پائیا علم ہوئے کہ من عقل چاہیے انہوں استعمال کرنا سے، بیان کرنا سے۔ حکمت اور دنائی، اللہ کی قسم سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بھی پوچھے، آپ نے کہا کدھر آئے ہو؟ میں آپ ہی کا پتہ چلا تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا۔ آپ نے پوچھا کب سے ادھر ہو؟ کہتا 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں مجھے ادھر، کھانا کہاں سے کھاتے رہے ہو؟ کہتا کھانا کہاں سے کھانا تھا؟ زمزم پیتا تھا، اللہ میری بھوک بھی ختم کر دیتا تھا، پیاس بھی ختم کر دیتا تھا۔ حدیث میں آنا کھانا کھانے والوں کے لیے یہ کھانا ہے، پینے والوں کے لیے یہ پانی ہے، تو یہ خفیہ دعوت 3 سال۔ پھر قرآن کا حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ حکم آیا، آپ نے اپنے سارے خاندان کے قبائل جو تھے نا ان سب کو اپنے گھر میں جمع کیا، بکرا پکایا۔ کیا پکایا؟ بکرا، دودھ ساتھ رکھا، کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے نا تو پھر سونے نبی نے دعوت ان کو دی کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ اور یہ مسند احمد کی جو حدیث ہے نا اسی موقع کا ذکر ہے، آپ نے ایک ایک قبیلے کا ذکر کیا، یا صفیہ تو امتی رسول اللہ، یا عباس امی رسول اللہ، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرے چچا عباس، اے میری پھپھی صفیہ، لا الہ پڑھ لو، عمل کر لو، بچ جاؤ گے۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ نے پکڑ لیا نا تو میں اللہ کا رسول بھی تمہیں نہیں بچا پاؤں گا۔ رشتہ داروں کو ڈرایا۔ ہم پورے زمانے میں تبلیغ کرنے ہوتے، گھر میں کبھی تبلیغ کی بات ہی نہیں کی۔ ابو پکا نمازی، بچہ پکا بے نمازی، باپ تو ہیل پہ ہے، بیٹا شرک پہ ہے، دعوت دیتا ہی نہیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے کا پہلا حق ہے، اسی سے آغاز کر، یہ نبیوں کی دعوت ہے، نبیوں کا طریقہ ہے۔ پھر قرآن کا حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، محبوب اب اٹھئے، اعلان کیجئے دعوت و توحید کا۔ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دعوت و توحید کے لیے، اور قرآن کا یہ اعلان یا ایھا المدثر قم فانذر، قم فانذر، محبوب کھڑے ہو جائیے، فانذر، ان کو ڈرائیے اللہ کے عذابوں سے، قم کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کی قسم ہے میں نے تو حدیثوں میں پڑھا ہے، سیرت میں پڑھا ہے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا قوم محبوب کھڑے ہو جائے، پھر 23 سالوں میں میرے نبی بیٹھے نہیں ہیں۔ کہیں آپ دعوت و تبلیغ کے لیے بازاروں میں، کہیں قبیلوں میں، کبھی دوسرے علاقوں میں، ہر جگہ پہ جا رہے۔ قم فانذر، اور یوتھ فورس کے شہیدوں شہبازوں، قم فانذر، تمہارے لیے بھی اعلان ہے، سستیاں ختم، کالیاں ختم، ریسٹ ختم، نکلو گلیوں بازاروں میں۔ راولپنڈی کا کوئی علاقہ ہے
ایسا نہ ہو، اسلام آباد کا کوئی علاقہ ایسا نہ ہو جہاں پر اللہ کی توحید کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ قم فانذر، یہ ذمہ داری ہے، اٹھیے۔ میرے سونے نبی اب کوہ صفا پہ کھڑے ہو گئے۔ یا صباحا، یا صباحا، یہ منادی تھی، لوگوں کو جمع کرے گے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا کذبا۔ او بھائی، کردار پہلے ہے دعوت سے، کردار پہلے۔ ہم دائی بنے، کردار اپنا سچا نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں اس دعوت کا اثر کیا ہے؟ کیا وہ دعوت اثر دکھائے گی جس میں دائی کا کردار ہی نہیں ہے؟ دائی خود بے نمازی ہے، خود شاعر کی پابندی نہیں کرتا، خود اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتا، کیا اثر ہوگا اس کی دعوت کا؟ آپ نے دعوت بعد میں دی ہے، عمل پہلے پیش کیا ہے۔ ہم سب کے لیے دعوت ہے، سب کے لیے۔ ابو خود بے نمازی ہے، بیٹے کو کہتا ہے بیٹا نماز پڑھا کر، اور گواندا ابا تو کبھی پڑھی ہی نہیں۔ دعوت تو ٹھوس ہو گئی نا موقع پہ۔ عمل پہلے، کردار پہلے۔ اور اللہ کی قسم اگر کردار سامنے ہونا پھر گفتگو زیادہ کرنی نہیں پڑتی۔ ہاں، میرے سونے نبی کی زندگی کے خطبے پڑھے، آپ کا کردار پریکٹیکل سامنے تھا، آپ کے الفاظ ہمیشہ کم ہوتے تھے، الفاظ زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے نا، 1.5 لاکھ کے قریب تقریباً صحابہ آپ کے سامنے ہیں۔ حجۃ الوداع کے سارے خطبے جمع کریں، میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 منٹ کا مواد بھی نہیں ہے۔ اتنے صحابہ، اتنا مختصر خطبہ، سبب کیا ہے؟ اللہ کی قسم ان لوگوں نے سونے نبی کا پریکٹیکل عمل دیکھا ہوا، وہ پہلے۔ آج جن فتنوں کا علماء شکار ہے نا، ان میں سے ایک بڑا فتنہ یہ ہے، لوگوں کو رگڑا لگائی جاتے، خود عمل اس طرح کرتے ہی نہیں۔ ہاں، سونے نبی کی حدیث بھی ہے، قرب قیامت علم عام ہوگا، عمل کم ہو جائے گا۔ اور جن میں ایسی بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ چھیڑ لیے تو کسی نے بھی پورا آن ہی نہیں دینا۔ ہاں، کر کے دیکھ لیں، چاہے کہ کسی سٹال پہ بیٹھ جائیں، کسی ریسٹورنٹ پہ بیٹھ جائیں، آپ اسلام آباد سے یہاں سے ڈیوو پہ بیٹھیں، لاہور تک جائیں، کوئی دینی مسئلہ چھیڑ لے، کوئی بندہ آپ کو چپ ہونے نہیں دے گا، دلائل پہ دلائل دے گا، عمل زیرو۔ اللہ کی قسم صحابہ عمل میں آگے تھے، یہی وجہ ان کی زندگیوں میں انقلاب تھا۔ آج عمل زیرو۔ عشاء کے کتنے نوازی ہیں، فجر میں کتنے ہوں گے؟ آج ساری زندگی میں سارا دن جھوٹ سے بچاؤ، حرام کے لقمے سے میں آج بچاؤ، میں نے غیبت سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ عمل پریکٹیکل۔ سونے نبی نے کہا کیسا پایا ہے تم نے مجھے، کیسا؟ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی تھی، اور جس نے دعویٰ کیا تھا وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمل پیش کیا، عمل کی گواہی مل گئی۔ ما جربناک، ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے، جب بھی آزمایا ہے، آپ کو سچائی پایا ہے۔ ابو جہل ہے، آپ کو صادق کہتا ہے، ابو لہب ہے، آپ کو امین کہتا ہے، پھر آپ نے دعوت دی ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اگر تم نے ہمیشہ مجھے سچا پایا ہے تو سنو، میں دعوت کیا لے کے آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، اس نبوت کا پہلا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک ہے۔ پہلے اللہ کی تلوار چلی ہے، نفی کی ہے پہلے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر کون؟ اللہ۔ پہلے نفی۔ لات، منات، عزا، حبل،
ود سوا یغوث یعوق نصر، پہلے ان کی نفی ہے، پھر اللہ کا صفات ہے، پھر اللہ کا اقرار ہے اس کی وحدانیت کا. یہ عقیدہ توحید کی دعوت. اور حالی نے پتا کیا، اس نے کہا وہ بجلی کا کڑکا یا تھا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی. وہ نئی ایک لگن کیا ہے؟ داتا و گنج بخش اللہ ہے، دستگیر و حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، نبیوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، نبیوں کو اولادیں دینے والا اللہ ہے، نبیوں کو نبوت دینے والا اللہ ہے، نبیوں کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، ولیوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ولیوں کا خالق مالک رازق اللہ ہے. نہیں ایک لگن ہر دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. وہ ایک لگن عقیدہ توحید کی تھی اور شرک کا رد تھا. پھر کیا تھا؟ وہ چچا جس نے پیدائش پہ لونڈی آزاد کی تھی نا، آج کہتا ہے تبا لک یا محمد. مجھ سے تو نہیں ترجمہ ہوتا بھائی اس جملے کا، مجھ سے نہیں ترجمہ ہوتا. تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا. پھر اللہ کہتا سونے محبوب آپ نے نہیں بولنا، ہم بولیں گے. اس نے آپ کی گستاخی کی ہے نا، آپ نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. نبوت و رسالت کی جو توہین اور انسلٹ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں آسمان سے گواہی دیتا ہوں انہوں نے آپ کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا ہے. میں اللہ کہتا ہوں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے ہاتھ بھی اور سارے کا سارا ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. کل کو لونڈیاں آزاد کرنے والا آج جب دعوت کی بات آئی ہے تو سونے نبی کی توہین کر رہا ہے. یہ دوسرا مرحلہ. ایک تیسرا مرحلہ آیا، وہ مرحلہ تھا پھر آپ مکے سے باہر نکلے. مکے سے باہر ہم نے بھی یہی کرنا ہے انشاءاللہ. ہمارے بھائی کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پورے پاکستان میں نظم ہے اہل حدیث یوتھ فورس کے، پورے پاکستان. اور یقین جانے خراج تحسین ہے، خراج محبت ہے ان جڑواں شہروں کے نظموں کو. اللہ کی قسم فکری تربیتی وہ جو نبوی منہج ہے اس کے مطابق ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں سنجیدگی ہوتی ہے، اس میں روحانیت ہوتی ہے، اس میں فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلا مرحلہ، یہ مرحلہ یہ تھا کہ پھر اس سے پہلے تو دست درازیاں شروع ہو چکی تھی. نبوت کی دعوت دیتے ہوئے وہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تجھے تیری قوم مکے سے نکالے گی. اس نے کہا مجھے میری قوم؟ آپ نے فرمایا ہاں آپ کا قصور نہیں ہے. جو بندہ بھی یہ دعوت لے کے آتا ہے کہ لوگ اس کو رہنے نہیں دیتے، لوگ نہیں رہنے دیتے. اور پھر ایسے ہی ہوا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ حرم پاک میں سجدہ کر رہے تھے، قریب مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے صنادید قریش. انہوں نے یہ کہا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں تم دیکھتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ رہے ہیں. ایوکم کون تم میں سے وہ فلاں جگہ پہ جو اونٹ چھپا ہوا ہے اس کی اوجری لائے. اس روایت کے لفظ ہے ساری اوجری لانی ہے، گندگی سمیت وہ ساری لاؤ اور لا کے محمد عربی کے اوپر پھینک دو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سجدہ کیا، اٹھ گئے. اتنی دیر وہ ذلیل عقبہ بن ابی معیط وہ اٹھائے ہوئے آیا، آپ سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجری آپ کی کمر مبارک پہ رکھ دی. قسم اللہ کی میرے سونے نبی نے لمبا سجدہ کر دی. اور یہ خبیث میرے نبی کو دیکھ کے ایک دوسرے کے اوپر ہنستے ہوئے گرتے ہیں. قسم اللہ کی آج تو علماء آتے ہیں، لوگ پروٹوکول ہی بڑھا دیتے ہیں، ہار پہنائے جاتے ہیں، کھانے کھلائے جاتے ہیں.
عزت دی جاتی ہے، تکریمیں ہوتی ہیں، ہم نے کون سا وہ دکھ دیکھا ہے؟ میرے سونے نبی کی کمر مبارک پہ اوجری پڑی ہوئی ہے. کسی نے گھر جا کے سیدہ فاطمہ کو بتایا تمہارے بابا کی کمر پہ تو اوجری پڑی ہوئی ہے. اللہ کی قسم سیدہ تشریف لائیں سلام اللہ علیہا، جگتی عورتوں کی سردار سیدہ سلام اللہ علیہا، میرے سونے کی لخت جگر سیدہ سلام اللہ علیہا. اللہ کی قسم وہ اوجری اٹھاتی جاتی اور ساتھ کہتی وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ رویہ کیا. آپ پوچھے سونے نبی پاک یہ سارا کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ آپ کو تو وہ سچا بھی مانتے ہیں، خلق عظیم کا پیکر مانتے ہیں، آپ کو تو وہ اپنی مانتے ہیں، آپ کے پاس رکھواتے ہیں، آپ کے اوپر تو اتنا انٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر یقین ہی بڑھا ہے. حجر اسود آپ اپنے ہاتھوں سے رکھتے ہیں، جھگڑا ختم ہوتا ہے. آپ کو تو اتنا مانتے ہیں. اختلاف کس چیز کا ہے؟ وہی اختلاف ہے جو آج بھی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بری امام نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، علی حجویری نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، پیر عبد القادر جیلانی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، سیدنا علی المرتضی مشکل کشا نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں حالات بگڑتے ہیں، اب بھئی مجبوری ہے، پیغمبروں کی دعوت ہے، صحابہ کی دعوت ہے، اہل بیت کی دعوت ہے. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی حرم پاک میں یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ اکبر. ایک کافر آیا، اس نے دیکھا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس نے اپنی چادر لی اور چادر لے کر نہ سونے نبی پاک کے گلے میں ڈال اور اس کو گمانا شروع کر دیا. قسم اللہ کی اس حدیث کے لفظ ہے، وہ چادر گما رہا تھا، سونے نبی کی آنکھیں مبارک باہر آ رہی تھی. پھر صدیق نے دور سے دیکھا سونے نبی پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، قریب آئے، اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا، چادر کھولی. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک ایسے شخص کو مارتے ہو، ظلم کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، رب میرا پروردگار ہے، اسی جرم سے مارتے ہو. یار میرے بلال کو تبتی ریتوں پہ کیوں لٹایا گیا؟ ریزن کیا ہے؟ یعنی آخر میں اس بات پہ آتے آپ کا اگلا مرلہ نبوت کے ایام گزرے، تقریباً نبوت کا 10واں سال ہے، اس سے کم و بیش. جب 3 سال کا سوشل بائیکاٹ ہوا نا، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب نے 3 سال آپ نے گزارے. کتنے سال؟ ملاقات ختم، پانی نہیں دینا، کھانے کو کوئی چیز نہیں دینی، ان سے رشتے قائم نہیں کرنے، کوئی سوشل ٹوٹل بائیکاٹ ہے. اور یہ وہ دور تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، درختوں کے پتے، اور ان پتوں کی وجہ سے قضائے حاجت کرتے تو وہی انداز ہوتا جس طرح میمنہ اور بکری کا انداز ہوتا ہے. توحید کی خاطر صحابہ کو یہ اذیت ہے. اب یہ سوشل بائیکاٹ ختم ہوا تو وہ بھوک کی وجہ سے بیماریاں لگ گئی. سردار ابو طالب بھی اسی میں بیمار ہوئے اور چند دن بعد وفات پا گئے. اس سے چند دن بعد سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئے. میرے نبی بڑے غمگین ہو. اس سے پہلے تو سردار ابو طالب رکاوٹ بن جایا کرتے تھے نا، کافر آتے تھے دست درازی نہیں کرتے تھے، سردار ابو طالب رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، مطالبے بھی لے کے آئے، رشتہ چاہیے تو وہ دیتے، اقتدار چاہیے تو وہ دیتے، پیسے چاہیے تو وہ دیتے. اللہ والوں کی علماء کی نشانی کیا ہے؟ وہ دعوت کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے. سب کچھ جاتا ہے چلا جائے لیکن دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ حق بنتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے اکابر علماء نے اسی طرح دین کا کام کیا ہے. وہ گھروں میں ٹفن باندھ کے نہ، روٹی باندھ کے پونے کے اندر بغل میں رکھ کے جلسہ بھی کرتے، تقریر بھی کرتے، روٹی بھی اپنے پاس سے کھایا کرتے تھے. اس طرح ہمارے اسلاف نے توحید کا پیغام پہنچایا، دعوت کا پیغام دیا. آج نخرے ڈیمانڈیں چلتی ہیں، 50,000 لوگوں نے دیا انڈا،
کھاؤ گے کی تے استقبال کتوں کرو گے؟ اللہ کی قسم ہے سونے نبی غمگین ہو گئے. چلے 10 منٹ میں کلوز کرتے ہیں. 45 منٹ کا کہا تھا تو 45 پورے ہو گئے ایگزیکٹ. اس کو کلوز کرتے ہیں. 10 منٹ کی رعایت مل گئی ہے. اللہ قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی محبت ہے, ان کی بھی محبت ہے. کل اس ٹائم نا شدید بخار تھا, شدید, بلکہ میری وہ ساجد بھائی سے بات ہوئی تو بات بالکل ہو ہی نہیں رہی تھی, بالکل نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ نے رحمت کی, آپ کے نورانی پیارے خوبصورت چہروں کی اللہ نے زیارت کروانی تھی تو اللہ نے کچھ بات کہنے کی توفیق بھی دے دی. اللہ اس کو قبول بھی فرما دے. اور ایک دعا بھی کر دیں, حبس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, شدید گرمی ہے, حبس بڑی ہے, اس حبس کے بدلے انشاءاللہ حشر کی حبس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. اور انشاءاللہ جس طرح اس مرکز میں جمع ہے نا, اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے گا. اللہ ابو طالب بھی وفات پا گئے, سیدہ خدیجہ بھی وفات پا گئے. اب مکے میں حمایت ختم ہو گئی. آپ چاہتے تھے کہ مجھے کسی قبیلے کی بڑے کی حمایت بھی ساتھ مل جائے. اس کے لیے کیا کیا؟ طائف چلے گئے. کدھر؟ طائف. انہوں نے اشتہار لگوائے ہوں گے نا, دعوت دی ہوگی, اشتہار لگوائے ہوں گے, دعوت دی ہوگی, آئیں یار. کبھی بغیر اشتہار کے بھی ہم نکلا کریں نا, کبھی نکلا کریں نبوی منہج پہ عمل کرنے کے لیے. کبھی گھر سے باہر نکلے, ہم سایوں کو دعوت دیں. ہم نے زندگی میں ایسے ایسے لوگ دیکھے, مسجد ہے, ساتھ والا گھر ہے, بالکل دیوار جڑی ہوئی ہے. میں نے پوچھا صاحب آپ نے قبیل کو دعوت دی ہے؟ وہ قاضی لوڑے دی آفت دی دعا دین دی, انہوں نے قاضی دعوت دینی, یہ ساڑھے مسلک دے ہے ہی نہیں. میں نے کہا قیامت والے دن اس نے تیرا گریبان پکڑ لیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو کیا جواب دے گا؟ سونے نبی پاک طائف چلے گئے. طائف میں بھی یہی دعوت, لا الہ الا اللہ. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ تو باش نوجوانوں کی جوڑیوں کے اندر سرداروں نے پتھر پکڑائے اور فرمایا جب تک یہ ہمارے علاقے سے نکلنا نہ جائے اس کو پتھر مارتے رہو. اللہ کی عزت کی قسم تھوڑی دیر سوچو ذرا. میں طائف کے علاقے میں جب گیا, اس باغ میں جہاں پہ واپسی کو سونے نبی نے ریسٹ کی, وہ باغ ابھی بھی ویسے موجود ہے. بندہ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا لمحے کے لیے, اللہ کی قسم اس کی کیفیت ویسے ہی بدل جاتی. یہ وہ مقام ہے, لہو لہان سونے نبی تھے اور آپ نے اس باغ میں ریسٹ کیا تھا. آپ کے سر پہ, آپ کے بدن پہ پتھر لگ رہے, جسم سے خون نکل رہا ہے. کس کا خون ہے؟ پوری کائنات کے لوگوں کا خون سارا ہی جمع کیا جائے نا, میرے سونے نبی کے خون کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ خون بہا کس لیے؟ اللہ کی توحید کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے. اب تو وہ حالات بھی نہیں ہیں, وہ حالات نہیں ہیں, الحمدللہ بڑے مضبوط ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ وہاں سے واپس آئے. اب کچھ باتیں آپ کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے. بندہ توحید والا ہو اور سونے نبی پہ ایمان نہ ہو, اللہ کی عزت کی قسم ہے اس کی توحید کا بھی اللہ کوئی مول نہیں ڈالتے. اور توحید پہ ضمن ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں, ایمان بڑھانے کے لیے بنیاد ہے نا, یہ برتن ہے, اس میں پانی ہے, یہ برتن صاف ہے, پانی بھی چلے گا, سارا کچھ چلے گا. یہ برتن اندر سے گندا ہو, آپ اس کے اندر زمزم ڈالنے, آپ مشروب ڈالنے, کوئی اچھے سے اچھا شیک ڈالنے, اللہ کی قسم ہے کوئی پیے گا؟ دل والا برتن جب توحید والا ہوتا ہے نا, عمل تھوڑے بھی ہو اللہ قبول بھی کرتا ہے اور جنت بھی عطا کر دیتا ہے. اور دل والا برتن اگر گندا ہے, شرک کی وجہ سے ہے, اللہ کے علاوہ خیروں کو شریک بنانے والا جرم ہے, اس میں نماز ڈال تو ضائع, روزہ ڈال تو ضائع, ذکر ڈال تو ضائع, تلاوت ڈال تو ضائع. رب کہتا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں, توحید کے راستے سے آؤ نا. وہ سیب کی طرح, آگ کے انگارے کی طرح چمکتا ہوا ابو لہب ہاشمی خاندان ہے,
پیغمبر کا رشتہ دار ہے، چودھری بھی ہے، اولاد بھی ہے، ڈیرے دار بھی ہے، سونے چاندی کا مالک بھی ہے، خوبصورت بھی بڑا ہے۔ رب کیا کہہ رہا ہے؟ تب یدا ابی لہب وتب، اور توحید نہیں ہے، پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہو، اللہ کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں۔ ادھر کالے رنگ کا بلال ہے، کالے رنگ کا بلال ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، ہائے 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 کمال ہے۔ میرے سونے واپس آئے نا معراج سے، بلال کیا 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 کرتے ہو؟ وہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا، سمیت ہوں، فرمایا میں نے اپنے آگے آگے نہ کسی کے چلنے کی آواز سنی، میں نے کہا جبریل ما ھذا الصوت، یہ آواز کس کی ہے؟ فرمایا بلال چل مدینے کی گلیوں میں رہا ہے، اس کے قدموں کا کھڑاک اللہ جنت میں سنا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، توحید سورہ تحریم گھر جا کے آخری رکوع ترجمے سے لازمی پڑھے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، دو پیغمبروں کی بیویاں، رب کہتا ہے دونوں جہنم میں جائیں گی۔ توحید نہیں سی، اللہ کے اوپر ایمان نہیں تھا، پیغمبروں کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کو کھانا دینے والی، خدمتیں کرنے والی، اولادوں کی پرورش کرنے والی، رزلٹ کیا ہے؟ جہنم۔ اس سے اگلی آیت ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اس کے بدن پہ فرعون کیل ٹھوکتا تھا، وہ مسکراتی تھی، اس نے کہا یہ مسکرا رہی ہے، اللہ کی قسم اسے کیا پتا ہے؟ اللہ سیدہ آسیہ کو اس کا جنت میں محل دکھا رہا ہے۔ توحید کی برکت ہے، فرعون کی بیوی جنت میں، پیغمبروں کی بیویاں جہنم میں، کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین مکہ سمجھتے تھے نبی اگر ہونا تو نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، وہ غیب جانتا ہو، وہ حاجت روا ہو، وہ مشکل کشا ہو۔ 15واں پارہ پڑھیں، وقت نہیں ہے، اگر ان آیات کو پڑھ کے ترجمہ کیا جائے نا، فرمایا وہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ کا سونے کا باغ ہونا چاہیے، آپ کے سونے کے محلات ہونے چاہیے، آپ آسمانوں سے اشارہ کریں تو بارش نازل ہو جائے، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائے۔ اتنے مطالبات سونے نبی کے سامنے کر دیے۔ ان کے نزدیک نبوت کا معیار کیا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو حاجت روا ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتہ ہو، نوری ہو، انسان نبی نہیں ہوتا۔ ابو جہل کا عقیدہ ہے، ابو لہب کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی غیب بھی جانتا ہے، نبی مشکل کشا بھی ہے۔ میرے اللہ نے سونے سے کہلوایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ۔ 50 نمبر آیت ہے، سورہ انعام ہے، قرآن کریم کی آیات ہے۔ محبوب آپ ان کو کہہ دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میں غیب بھی نہیں جانتا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، اور نبوت اور رسالت حق ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی سونے کا مقام جو کم کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اللہ اس کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ لیکن توحید کے معاملے میں تو مجبوری ہے، وہ بھی سونے نے سکھایا ہے نا۔ ایک صحابی نے کہا میرا دل کرتا میں آپ کو سجدہ کروں، کس کو؟ بولے نا، تھوڑا جا تسلیم بول لو یار، سارا میں ہی خطبہ دینا ہے۔ امام کے تو جمعے کے خطبے میں بھی بولنا چاہتا، یہ تو درس ہو رہا ہے۔ سونے نبی کو کہتا ہے صحابی کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کیا کروں؟ مسئلہ سمجھانا ہے، کیا کروں؟ صحابی کہہ رہے کس کو؟ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو آپ معاذ خبردار۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ سیانے اندر نے بھی 100 ہاتھ رسا تے سیرے تے گند تے سیانے اندر نے موڈی پھڑنا چاہیے۔ اہل حدیثوں نے ہم نے تو بھائی وہ مٹھ پکڑا ہوا ہے، جب سونے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا
تو بڑی امام کو ہو سکتا ہے، علی اجمیری کو ہو سکتا ہے، کسی صحابی کو ہو سکتا ہے؟ اور بھائی مجھے سمجھاؤ نا، اگر سونے نبی کو سجدہ نہیں ہو سکتا، کون ہے کائنات میں وہ سونے نبی سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے، بہترین ہے؟ آپ نے اپنی ذات کی نفی کی ہے، کس لیے؟ عقیدہ توحید کے لیے۔ ایک موقع نہیں، محمد الرسول اللہ، مجلس اینڈ ہونے والی ہے، آپ درود کے اندر سست کیوں ہو گئے؟ محمد، شروع والا کرنٹ پیدا کرے نا، محمد۔ بجلی کے وولٹیج پورے آ رہے ہیں، آپ کے کم کیوں آ رہے ہیں؟ محمد۔ ماشاءاللہ، دل ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا ماشاء اللہ وما شئت، مقام رسالت، مقام نبوت، اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو شرف آپ کا ہے وہ صرف آپ کا ہے، پوری کائنات بھی مل جائے آپ کے شرف کا مقابلہ کر سے نہیں سکتی، اللہ سے وہ کم ہے، سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معراج کی رات اللہ نے کیا کیا؟ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتواں ابراہیم علیہ السلام ملاقات، بیت المعمور، اس سے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس، اوپر ابراہیم علیہ السلام کدھر ہے؟ آپ ابراہیم علیہ السلام سے بھی، آپ کے اوپر کون ہے؟ آپ کے اوپر کون ہے؟ میرے اللہ نے سمجھایا ہے، اور زمین والوں، کائنات میں سب سے بلند ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد کائنات میں اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ساری کائنات پیغمبر کے قدموں کے نیچے، لیکن عقیدے کے معاملے میں مجبوری۔ آپ نے خود کہا، ایک آدمی آ گیا، ماشاء اللہ وما شئت، اس طرح کا جملہ کوئی راول پنڈی میں آگے کسی مولوی کو کہہ دینا، سرکار تسی بڑے پہنچے ہوئے ہو، تسی بڑے، وہ ایویں ہی چوڑا ہوئی جاتا، چوڑا ایویں، وہ تو پیر ہی زمین تو نہیں لگتے ہیں۔ یقین جاننے، یہ مریدوں نے دماغ خراب کیا ہوا پیروں کا۔ ہاں، ادھر رزلٹ کیا؟ ماشاء اللہ و شیدا، بات تو عید کی تھی نا، بات تو عید کی تھی۔ اس نے کہا سونیا جنج اللہ چاہے تو جنج تسی چاہو۔ ظاہراً یہ جملہ کیسا ہے؟ بندہ تو تھوڑا پھولتا نہیں ہے، بابا یہ ٹور نکل آیا، بابا گل بن گئی۔ آپ نے کیا کیا؟ ہمیں خبردار، اجعلتنی للہ ندا، تم نے اتنا جملہ کہہ کے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، بل قلت ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی میں کسی کی مرضی چل سکتی؟ آپ کی مرضی چلتی ہوتی شاید حرام کیا تھا دوبارہ نہ کھاتے، آپ کی مرضی چلتی ہوتی اس منافی کو قبر سے نکالا تھا، لب اس کے منہ میں ڈالا تھا، کرتا اس کو پہنایا تھا، اللہ کو کہا تھا معاف کر دے، رب کہتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب جتنی مرضی معافی مانگ، میں نے اسے معاف نہیں کرنا۔ مرضی کس کی چلتی ہے؟ مقام رسالت حق ہے لیکن توحید برحق ہے۔ میرے سونے نبی نے اپنی ذات کو پیچھے کیا توحید کے لیے، کس کے لیے؟ اور یہ آخری بات سنیں اس ضمن میں، پھر صبر پہ دو باتیں اور بات ختم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آ رہے تھے غزوے سے، فتح ہوئی، بس انٹر ہوئے مدینے میں، بچیاں پڑھ رہی تھیں شعر، ان میں سے ایک شعر تھا فینا نبی یعلم ما فی غد، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، ہمارے اندر تو ایک ایسے نبی آگے ہیں جو آنے والے کل کی باتیں آپ آگے گزر گئے تھے، آگے چلے گئے تھے، ایسی کیا نہیں، وہ چھڈو جی بچہ یہ سمجھ جائے گا، یہی کہتے ہیں نا، حافظ عمر ہی کیڑی ہے، عمر بڑی پئی ہے، سمجھا لیں گے، اور بھائی توحید کا مسئلہ ہے گا،
توحید کا مسئلہ نہ ہو پھر تو چلو گزارا ہو جاتا ہے، توحید پہ گزارا نہیں، بڑھتے ہوئے آگے قدم رکے، صرف رکے نہیں، ریورس آپ واپس پلٹے، اس بچی کے پاس آئے اور بیٹی کو کہتے ہیں میری بیٹی ولا تقولی، یہ جو تم نے اب جملہ کہا نا، یہ جملہ تم نے دوبارہ نہیں کہنا کہ وہ نبی آ گیا جو آنے والے کل کی باتیں جانتا ہے، خبردار، آنے والے کل کی باتیں کون جانتا ہے؟ تے بابے بھی غیب جانتے نے، تے پیر بھی غیب جانتے نے، تے جن بھی غیب جانتے نے، تے بابے دیاں بلیاں بھی غیب جان دیا۔ قسم اللہ کی ہمارے شیخ پورا میں ایک بی بی نا ٹیوے لگاتی سی، ٹیوے گڈیاں لبا کے دینیاں، چوری دیاں چوریاں لبانیاں، ٹیوے، سیانے بیانے بندے، گاڑی چوری ہو گئی تو اس کے پاس چلے گئے، جا کے کہتے ہیں جی ٹیوا لا دے، ساری گڈی گواچ گئی۔ جب مت بجے تو چنگے بھلے بندیاں دی مت بج جاتی، اور مشرک ہونے کے لیے بے وقوف ہونا تو شرط ہے نا۔ ہاں یقین جانے اسلام آباد کے بندے لاہور جا رہے ہیں اور لاہور والے بندے اسلام آباد آ رہے ہیں، لاہور والے بندے ملتان جا رہے ہیں اور ملتان والے بندے لاہور آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم توحید غیرت سکھاتی ہے، توحید۔ مجھے جا کے کہتے ہیں میری گاڑی گم ہو گئی ہے، اچھا کب گم ہوئی ہے، کہاں سے گم ہوئی ہے؟ وہ باتیں کر رہے تھے تو اندر سے چھوٹی بچی آئی، دروازہ نہ ہوا، دروازہ کھلا، وہ کہتی امی ماچس نہیں مل رہی، ماچس، انہیں کہا دیکھ کتے اندر ہی پئی ہونی ہے، اندر دیکھو جا کے، وہ چلی گئی، جو پھر تفتیش کر رہی، وہ پھر آئی امی ماچس نہیں مل رہی، اس نے پھر ڈانٹا اس کو، گئی تو گاہک خراب کر نہیں ہوئی، اندر جا تو لب لے کے دے، وہ پھر آئی نا، سیانا بندہ ایک اندر بیٹھا تھا، انہیں کہا چلے ہو اور جنوں کر دی ماچس نہیں لبن رہی تو آڈی گڈی کی تو لبونی ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، توحید رسالت، مطلب یہ توحید اور رسالت کا پیغام لے کر نکلو گی نا پھر تکلیف آئے گی، لوگ گالیاں دیں گے، تمہاری عزت کوئی میرے نبی کی عزت سے زیادہ ہے؟ اور تمہارا سٹیٹس کوئی نبی کے سٹیٹس سے زیادہ ہے؟ میرے نبی کو مجنون نہیں کہا گیا، آپ کو مزمم نہیں کہا گیا، شاعر دیوانہ نہیں کہا گیا، آپ چل رہے تھے لوگوں کو کہہ رہے تھے لا الہ پڑھو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت طارق بن عبداللہ کہتے ہیں ایک بندہ جھولی میں پتھر ڈال کے کہہ رہا تھا جھوٹا ہے، پتھر ماری جا رہا تھا، نئے مکے آئے تھے، میں نے کہا یہ آگے والا بندہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے والا بندہ جو پتھر مارا یہ کون ہے؟ یہ ابو لہب ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ اللہ کی عزت کی قسم کون سی اذیت ہے جو صحابہ کو اور میرے نبی کو دی نہیں گئی؟ رزلٹ صبر، کیا؟ علم، صبر کے بغیر دعوت نہیں پھیلتی۔ جلد باز بندہ، یہی وجہ اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، ہر نبی سے، بولو بکریاں، پوچھیں ولی الرحمان سے بکریاں سامنیاں کڑیاں اوکھیاں، یقین جانے بندہ جب چلاتا ہے نا کہ سجے ایک کھبے ایک اگے ایک پیچھے، تو نٹ کے نا بندے کا ٹیمپو انجی سیدھا ہو جاتا ہے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں علم پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے۔ دعوت دیں گے لوگ گالی دیں گے، لوگ الٹے نام لیں گے، لوگ پرچے کٹوائیں گے، لوگ ظلم و ستم کریں گے، ہم نے صبر کے ساتھ سب برداشت کرنا ہے، لیکن دعوت چھوڑنی انشاءاللہ شب گریزہ ہوگی۔ آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے کیسی مماثلت ہے، ادھر لا الہ اور ادھر بھی 80 سال پہلے ہندوستان میں پاکستان کا مطلب کیا؟ اسی پہ بات ختم ہے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ حضرت اسمبلی تک گل نہیں تاری جانتی، پاکستان کا مطلب کیا؟ اوکے سوکے ہو کے تھوڑا جا بولو، اللہ تعالیٰ پہ خوش ہو جائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایمان سے بولے، پاکستان کا مطلب کیا؟ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ بہترین، جزاک اللہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے انداز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا۔
اللہ ہمیں جو باتیں کہی دی ہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق